السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عربی سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کتاب محمد عربی، مصنف محمد عنایت اللہ سبحانی، صفحہ نمبر 18 سے صفحہ نمبر 26 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی۔ اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سقایا اور افادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا اور کعبہ کے پاس کچھ حوض تھے، ان میں بڑھا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بڑھتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا تھا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھے۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤں سے زیادہ بگاڑ کا کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا اور انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جنگ بھی کی، جس میں میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ لہٰذا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے اور کچھ تو بننا پڑا، لیکن البتہ کعبے میں جو نذرانے تھے ان کو اس سے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاٹ دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھا تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر وہ روانہ ہو جائے، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک رات وہ سو رہے تھے کہ سوتے ہی یکایک یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر۔ پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی، جس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی۔ خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملی اور کعبہ کے وہ نذرانے بھی ملے۔ نذرانوں میں سونے کی 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبہ کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے تھے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام حارث تھا۔ لہٰذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دے دیے۔ پلے بڑھے، جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کہا، اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ کر باپ کے پاس لے آئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آئے۔ وہاں فال نکالنے والے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہارجہ ہبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پڑھاتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا، سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کو پسند ہے اور پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کے تیر ہبل کے پاس پھیرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی ہبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا۔ اصاف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کے 2 بڑے دیوتا تھے۔
یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی ہے، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، بولے میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے اور اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ، عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کوڑا ڈالو، اگر اونٹوں کے نام کوڑا نکل آئے تو بہت ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کوڑا ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 مزید بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے، خدایا فدیے کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو کوڑا اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا کہ لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی، مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے اور دوبارہ کوڑا ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھا لے۔ عبداللہ کو خداداد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی، چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی اور بہت زیادہ عورتیں ان سے شادی کی آرزو مند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی؟ جو یہ بھی خدا کے یہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور وہ بنی زہرہ کے سردار کے بیٹے تھی۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا، آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر چٹ پٹ شادی ہوئی۔ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا، عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ شادی کو ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے، پھر واپس میں مدینے سے گزرے۔ یہاں ان کے باپ کا ننیال تھا، تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے، ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہیں جا کر بائی کی تعمیرداری کرے اور جب وہ اچھے ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے آئے۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا، وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائی کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت میں ہی نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا، باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرت ناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی، نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا، عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو غیر معمولی رنج ہوا، ساری قوم سوگوار تھی اور ہر طرف اداسی چھائی تھی۔
بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، اور آمنہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا، دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر ہو گئے، کتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں جو سینے ہی میں دفن ہو کر رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینیوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بین چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائے۔ اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہوئی دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ وہ شنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی ان کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر عبدالمطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لے۔ عبدالمطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھلک اٹھے کہ یہ تو ایک لڑکا ہے اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پر پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبدالمطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا، عبدالمطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبدالمطلب نے بولے، میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کو ٹولیاں آتی، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتی اور ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورشوں پر داخت کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس لے کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس پر بچے خوب تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے، مگر دائیوں کے آنے کی موسم متعین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی صوبیہ۔ 2-3 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو صوبیہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو دودھ پلاؤ۔ صوبیہ نے بس کچھ ہی دن پلایا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے کی تلاش کرنے لگیں، وہ گھروں میں جاتی، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتی، مائیں جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں اور ساری دائیوں کو گود بھر گئی۔ ہاں، صرف ایک دائی رہ گئی، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس کے لیے ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا شکار تھی۔ یہ تھیں ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا کہ دائیاں اس سے دور ہی دور ہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولی، اس یتیم کو لے کر کیا کریں، اس کا دادا ہمیں کیا دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا، باخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہیں اور ایک میری گود خالی ہے، میں تو جاتی ہوں، اس یتیم کو لے لیتی ہوں۔ خالی ہاتھ لوٹنے سے اس یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے، مگر ان کے جگر پارے کو کسی نے لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھاتی سے لگایا اور منہ میں
सूखी पस्तान दे दी जिसमें दूध बराए नाम ही था। लेकिन हलीमा की हैरत की इंतहा न रही। पस्तान मुंह में देते ही इन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे दूध की सूतें जारी हो गई। यकायक छाती भर गई। बच्चा दूध पी ही रहा था और दूध इसके मुंह से टपक पड़ रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर हो चुके थे तो हलीमा के बच्चे ने भी जी भरकर पिया। हालांकि इससे पहले तन्हा इन्हीं के लिए दूध ना काफ़ी होता था। पीता, लेकिन कभी शेर होने की नौबत ना आती। चनाचा छाती चूसता और चूस के रह जाता। हलीमा की एक ऊँटनी थी, दुबली पतली और बिल्कुल मरील। भूख लगी तो शोहर इसे दोहने उठे। आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तन जो हमेशा सूखा रहता आज बिल्कुल बड़ा हुआ था और दूध खुद ब खुद टपक रहा था। शोहर ने खुद भी पिया, बीवी को भी पिलाया। दोनों ने जी भर कर पिया। रात हुई तो दोनों ने बच्चों को पहलू में सुला लिया। फिर खुद भी सो रहे थे। नींद इतने आराम और चैन की दिखे, बिल्कुल ही बेखबर। फिर सुबह हुई तो शोहर बोला, हलीमा क्या ख्याल है? बाखुदा बहुत मुबारक बच्चा पा गई तुम। हलीमा बोली, बाखुदा मेरा भी यही ख्याल है। फिर दाइयों का काफिला घरों को लौटा। हलीमा की गुदिया आगे आगे थी और मस्ताना वार बढ़ रही थी। सहेलियों ने ये देखा तो आवाज़ी, वाहरी अबू जुएब की बेटी, ज़रा ठहरो ना, हमें भी तो आ लेने दो। अरे ये वही गुदिया है जिस पर तुम आई थी। ये तो रास्ते में रुक रुक कर जाती थी, बार बार तुम पीछे हो जाती थी। हलीमा ने कहा, हाँ हाँ बाखुदा ये वही है। सहेलियां बोली, बाखुदा ये तो बड़ी अजीब बात है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।